18واں پارہ سورۃ الفرقان آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن جمع کرے گا اللہ مشرکین کو، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان کو جن کی یہ عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ، فَيَقُولُ، پس اللہ کریم فرمائیں گے، أَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا تم نے گمراہ کیا میرے ان بندوں کو، ام ہم ضلوا السبیل، یا وہ خود گمراہ ہوئے راستے سے۔ آج کی اس آیت پاک میں قیامت کے دن کا ایک منظر بیان فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مشرکین کو اور ان کے معبودوں کو جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر جس جس کی پوجا کی جاتی تھی، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ اولیاء ہوں یا شہداء ہوں یا اللہ کے نیک بندے ہوں، یا اس کے علاوہ جن کو بھی اللہ کا شریک بنایا ہوگا، اللہ کریم سب کو جمع کریں گے اور اللہ تبارک و تعالی پوچھیں گے ان معبودان سے جن کو لوگ اللہ کے علاوہ پوجا کرتے تھے۔ اللہ پاک پوچھیں گے، اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا میرے بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا؟ تم نے کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو؟ اللہ سارے ان معبودان سے پوچھیں گے، اور معبودان تو انبیاء، اولیاء، صلحاء، شہداء یہی کہیں گے، سبحانک، اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں یہ لائق ہی نہیں، ہمیں یہ بات زیبا ہی نہیں دیتی۔ فرشتے کہیں گے، انبیاء کہیں گے، اولیاء کہیں گے کہ اللہ آپ کو چھوڑ کر ہم آپ کے علاوہ کسی کو اپنی عبادت کا حکم دیں، اللہ یہ تو ہمارے لائق ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کریم کو پھر وہ جتنے بھی معبودان جن کی عبادت کی جاتی تھی وہ یہ بات کہیں گے، وَلَٰكِن مَّتَّعْتُهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ، فرمایا کہ یہ ایسے کم ظرف لوگ تھے کہ اللہ نے انہیں دنیا میں رزق دیا، اللہ نے انہیں دنیا کا سامان اور فائدہ، اللہ نے اپنی نعمتیں دی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے، یہ کھا پی کر بھی نمک حرام ہو گئے اور اللہ کے در کو چھوڑ کر غیروں کے در پہ جھکنے لگ گئے، اور فرمایا ان کے پاس جو پیسہ اور یہ چیزیں دنیا کی نعمتیں آئیں تو کم ظرف ہو گئے، شکر کرنے کے بجائے اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرنے لگ گئے، اور وہ سب نصیحتیں بلا بیٹھے جو انبیاء کرام انہیں بتایا کرتے تھے۔ اور بت جو ہیں لکڑی کے یا اسی طریق سے وہ بناتے، مٹی کے یا آٹے کے بت بناتے،
اصل عقیدت پتھر سے یا لکڑی کے بت سے نہیں ہوتی تھی ان کو، بلکہ یہ جن کی مورتیاں بنائی جاتی تھیں یہی بزرگ ہوا کرتے تھے، جن کی شکل کے بت بنا لیے، اور اسی طریق سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان انبیاء اولیاء سے پوچھیں گے کہ جن کے یہ بت، جیسے کہ قرآن کریم میں بیان فرمایا ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 بت تھے، اور حقیقت میں یہ جو 5 بت تھے یہ نام تھے ابتداً حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے، چونکہ شرک شروع ہوا۔ ود حضرت ادریس علیہ السلام کا لقب تھا، اور باقی سوا، یغوث، یعوق، نصر یہ حضرت ادریس علیہ السلام کے صحابی تھے، اور انہوں نے پھر ان کے یہ بت بنائے ہوئے تھے۔ چونکہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے تو چونکہ دنیا سے جب چلے گئے تو ان کو یاد بہت ستاتی، تو انہوں نے یہ کیا، یہ 5 بت بنا لیے۔ ابتدائی نسل نے اپنے گھر میں رکھے کہ چلو یاد دہانی، اگلی نسل آئی، انہوں نے سمجھا یہی ہمارے بزرگ ہیں اور پوجنے لگ گئے، انہی کو خدا بنا لیا، یوں پھر شرک شروع ہو گیا۔ تو اصل یہ مورتیاں، یہ بت بنائے جاتے تھے اپنی بزرگوں کے ان پر ادب کی وجہ سے، اور جیسے کہ آج کل بھی یہی شرک تصویروں میں بڑا ہوتا ہے، بعض جگہ ایسے بھی دیکھے ہیں کہ بہت زیادہ حد درجے تک انہی کو سب کچھ سمجھا جاتا ہے۔ اور یہاں تک بھی میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پتہ نہیں تصویر ہے بھی اصل کے نہیں ہے، تو اس زمانے کی کہاں آج لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی ہے، بڑی دیوار پہ لگائی ہوئی، اکیلا رہتا تھا، ویسے ہی پوچھ لیا کہ بھائی ڈرتے نہیں ہو کچھ؟ کہتے ہیں یہ ہے نا ہمارے پاس، جو کچھ بھی ہوتا ہے میں انہی کے آگے رکھتا ہوں، وہ میری ساری حاجتیں پوری کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ان سب کو جمع کر کے پوچھیں گے کیا آپ نے کہا تھا میرے بندوں کو گمراہ آپ نے کیا؟ وہ تو آگے سے جواب دے دیں گے کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو یہ بات مناسب اور زیبہ ہی ہمیں یہ بات نہیں دیتی کہ ہم آپ کو چھوڑ کر کسی اور کو کارساز بنائیں، کسی اور کو حاجت روا بنائیں۔ اور فرمایا کہ اللہ آپ نے ان لوگوں کو دنیا میں ساز و سامان بڑھا دیا اور یہ آپ کو بھول گئے اور یہ لوگ ہلاک ہونے والے ہو گئے۔ تو اس آیت پاک میں انہی معبودان کا تذکرہ ہے جو اللہ کی عدالت میں رب ان سے جمع کر کے پوچھیں گے۔ فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس دن اللہ کریم جمع کریں گے مشرکوں کو اور ان کو جن کی یہ عبادت کرتے تھے اللہ کے علاوہ، فَيَقُولُ، اللہ کریم فرمائیں گے معبودان سے، أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کیا تم نے گمراہ کیا میرے ان بندوں کو؟ کیا تم نے کہا تھا دنیا میں ہماری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کر؟ ام ہم ضلوا السبیل، یا وہ خود گمراہ ہوئے سیدھے راستے سے؟ قالو، وہ جواب دیں گے انبیاء، اولیاء، صلحاء، شہداء، وہ کہیں گے سبحانک، اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ما کان ینبغی لنا، نہیں تھا مناسب ہمارے لیے، ان نتخذ من دونک، کہ ہم بنائیں آپ کے علاوہ، من اولیاء، کوئی کارساز، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا۔ اللہ ہمیں تو یہ بات زیبائی نہیں دیتی کہ ہم آپ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو حاجت روا مان لیتے، وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ، بلکہ آپ نے ان کو دنیا کا سامان دیا، وَآبَاءَهُمْ، اور ان کے آباء و اجداد کو،
حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ وہ بھول گئے نصیحت کو، وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور تھے یہ لوگ ہلاک ہونے والے۔ اللہ کریم فرمائیں گے فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ، تحقیق انہوں نے تمہیں جھٹلا دیا، بِمَا تَقُولُونَ، ان باتوں میں جو وہ کہتی ہیں۔ اللہ کریم مشرکین سے فرمائیں گے جن کو تم نے حاجت روا کہا دنیا کے اندر مجھے چھوڑ کے، مشکل کشا کہا تم دستگیر سمجھتے رہے، جن کو انہوں نے تو تمہیں جھٹلا دیا کہ ہم نے ان کو یہ سبق نہیں دیا تھا۔ فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، پس تم طاقت نہیں رکھتے عذاب کو ہٹانے کی اور نہ ایک دوسرے کی مدد کی۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، اور جو کوئی تم میں سے ظلم کرے گا، ظلم سے مراد شرک ہے، تم میں سے جو بندہ بھی شرک کرے گا، نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، ہم اسے چکھائیں گے بہت بڑا عذاب۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے پیغمبروں میں سے، اِلَّا إِنَّهُمْ، مگر یہ کہ بے شک وہ، لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، وہ کھاتے تھے کھانا، وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور وہ چلتے تھے بازاروں میں۔ کفار کے اعتراضات کا جواب دینے کے بعد درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے خطاب بھی فرمایا، اور اس سے پہلے یہ بات عرض کی پچھلے رکوع میں آپ نے پڑھا کہ کفار نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کیا کہ یہ کیسا نبی ہے، یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں کے اندر بھی چلتا پھرتا ہے۔ اللہ کریم نے اس کا جواب دیا کہ جتنے بھی انبیاء میں نے بھیجے سارے آئے، سارے انسان ہی تھے، بشری تقاضے ہر ایک کے ساتھ تھے، کھاتے بھی تھے اور پیتے بھی تھے۔ اور قرآن کریم نے خود ارشاد فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو تم پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ تو اللہ کریم نے جتنے بھی انبیاء بھیجے وہ کھانا کھاتے تھے، انسان تھے۔ اور مشرکین کیا بلکہ ہر دور کے مشرک یہی کہتے رہے، حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے، ہم تو اس کو نبی نہیں مانتے، یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے اور بشر نہ ہونا چاہیے بلکہ فرشتہ ہونا چاہیے تھا، رسول تب ہم مانتے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اگر ہم فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتے تو فرشتے کو تو بشری تقاضوں کا پتہ ہی نہیں ہے، کھانا پینا سونا جاگنا ہے ہی نہیں ہے، انسان الگ مخلوق ہے فرشتے الگ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی تو انسان کی رہنمائی کے لیے بھیجے، فرمایا جتنے بھی نبی آئے وہ کھاتے بھی تھے اور بازاروں میں جاتے بھی تھے، چلتے پھرتے تھے، دعوت اور تبلیغ بھی کرتے تھے۔ تو اس میں مشرکین کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اور آگے فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے بنایا تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش۔ کفار کا اعتراض کا جواب دینے کے بعد درمیان میں اللہ نے اب مسلمانوں سے خطاب فرمایا کہ تمہارے مخالفین تم پر طرح طرح کے اعتراض کر کے جو تمہیں تکلیفیں دے رہے ہیں وہ اس لیے کہ ہم نے تمہیں ان کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، کہ تاکہ حق واضح ہو جانے کے باوجود یہ لوگ اسے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، اور انہیں تمہاری آزمائش کا اللہ نے ذریعہ بنایا ہے کہ تمہیں ان کی طرف سے جو تکلیفیں پہنچتی ہیں تم صبر کرتے ہو کہ نہیں کرتے، کیونکہ تمہارے صبر ہی سے یہ ظاہر ہوگا کہ تم نے حق کو سچے دل سے قبول کیا ہے یا نہیں کیا۔
فرمایا وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور ہم نے بنایا تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش، اتصبرون، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کیا جو دین کا مخالف ہے وہ تمہیں تکلیفیں پہنچاتا ہے تو کیا تم اس پر صبر کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور ہے آپ کا رب دیکھنے والا، ہر چیز کو اللہ کریم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔